لندن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایران فتح ہوگا، ایران پر نبی کے غلاموں کی فوج جائے گی اور پورے ایران پر اپنا قبضہ کرے گی. تبھی کسریٰ کا تاج ان کے پاس آئے گا اور تبھی کسریٰ کا لباس اور کنگن ان کے پاس آئیں گے. یہ بہت بڑی بات تھی، معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی. بات چلی گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا دور ختم ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. صدیق اکبر کا زمانہ خلافت آیا، ابو بکر صدیق بھی دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر کا دور خلافت آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت کے اندر مشورہ کیا. ایران پر فوج کسی کا مشورہ کیا، فارس پر، جہاں کا بادشاہ کسریٰ تھا. یعنی حضور کو یہ فرمائے ہوئے تقریباً 8 2 10 تقریباً 15 سال ہو چکے. مشورہ ہو رہا، ایران پہ فوج بھیجنے کا مشورہ ہو رہا. ایک 8 سال کی بچی آئی، بچی نے کہا امیر المومنین آپ فوج بھیجیے. میرے والد نے آپ کو سلام کہا اور میرے والد نے کہا فوج بھیجے، اللہ فتح دے گا، اللہ فتح دے گا. فوج کہیں جائے گی تو دونوں پہلو ہیں، پہلوان اکھاڑے میں اترتا ہے، چت بھی ہو سکتا ہے، پٹ بھی ہو سکتا ہے، ہار بھی سکتا، جیت بھی سکتا. گارنٹی سے کون کہہ سکتا کہ آپ کو جیتنی ہوگی، فتح ہوگی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں کے عقیدے کی بڑی فکر رہتی تھی. اپنے ساتھیوں کو لیا اور سراقہ کے گھر پہنچے. سراقہ بالکل بیمار ہے، لوگ کہے 2-3 دن کے مہمان. حضرت عمر گئے، سراقہ نے کہا مجھے اٹھا کے بٹھا دو، امیر المومنین آئے، اپنے بڑوں کا ادب ہونا چاہیے. اب عرض کروں گا جتنا اپنی زندگی میں آپ ادب بیٹا سیکھو گے، اللہ اتنی زیادہ آپ کو عزت عطا فرمائے. ادب اپنے حاجی کا ادب، نمازی کا ادب، امام صاحب کا ادب، اپنے ٹیچر اور استاد کا ادب. جتنا زندگی میں ادب آئے گا، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. حضرت عمر گئے، سراقہ کو اٹھا کے بٹھایا گیا. حضرت عمر نے پوچھا سراقہ تم نے یہ بات کس بنیاد پر کہی؟ تمہارے پاس کوئی فرشتہ آیا تھا؟ اللہ کا پیغام آیا کہ فوج بھیجو، جیت ہو جائے گی، فتح ہوگی، کیسے تم نے کہا؟ سراقہ نے کہا امیر المومنین اگر آپ میرے امیر نہ ہوتے، یہ میرے اور میرے نبی کا ایک راز ہے، میں اس کو ہرگز ظاہر نہ کرتا، لیکن آپ کو میرے عقیدے کے بارے میں بدگمانی ہو رہی، اس لیے میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. اور پھر اپنی کہانی سنائی کہ اللہ کے نبی کے جب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میں بیعت کر رہا تھا، حضور کا کلمہ پڑھ رہا تھا، حضور نے فرمایا تھا میرے ہاتھوں کی بدصورتی کو دیکھ کر سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے اور تیرے سر پر کسریٰ کا تاج ہوگا. امیر المومنین لوگ کہتے کسریٰ سراقہ 2-3 دن کا مہمان ہے، 2-3 دن کے اندر مر جائے گا. لیکن امیر المومنین مجھے یقین ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا میرا اللہ سچا، میرا نبی سچا، نبی کا فرمان سچا. اپنی جگہ سے پہاڑ ڈر سکتے ہیں، دریا اپنا رخ بدل سکتی ہے، ستارے آسمان سے ٹوٹ کر زمین پر آ سکتے ہیں، چاند اور سورج اپنی راہیں بدل سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کا فرمان غلط ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سراقہ تیرے ہاتھوں کے اندر کسریٰ کے کنگن آئیں گے اور جب تک فارس فتح نہیں ہوگا تب تک کسریٰ کے کنگن میرے ہاتھوں میں نہیں آ سکتے. مجھے یقین ہے، لوگ کہتے یہ 2-3 دن کا مہمان ہے، مر جائے گا. مجھے یقین ہے جب تک ایران فتح نہیں ہوگا اور کسریٰ کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں نہیں آ جائیں گے اور کسریٰ کا تاج میرے سر پہ نہیں آ جائے گا، سراقہ کو موت نہیں آ سکتی. اس لیے کہ محمد رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. یہ یقین. لوگ کہتے بہت بیمار ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، 2-3 دن کے مہمان ہیں. اور سراقہ کیا کہتا ہے؟ جس کی موت کی پیشین گوئیاں لوگ کر رہے ہیں،
وہ سراقہ کہتا ہے صحابی رسول، نبی کا پیارا، نبی کا لاڈلا، نبی کا عاشق، نبی کا جانثار، نبی کا چاہنے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے جب تک فارس فتح نہیں ہوگا اور کسریٰ کے کنگن میرے ہاتھوں میں نہیں آ جائیں گے تب تک مجھے موت نہیں آ سکتی۔ اس لیے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ یہی ہوا، ایران فتح ہوا۔ حضرت عمر فاروق کے مسجد نبوی شریف کے اندر خزانوں کے ڈھیر لگ گئے۔ حضرت عمر نے کہا سراقہ کو بلاؤ۔ سراقہ آئے، سر پہ تاج رکھا گیا، ہاتھوں میں کنگن پہنائے گئے۔ پہلے زمانے کے راجا اور مہاراجا زیور بھی پہنا کرتے تھے۔ نوٹنکیوں کو دیکھا ہوگا نا؟ ارے دیکھا نہیں دیکھا؟ زیور پہنے دیکھا نہیں دیکھا راجاؤں کو جو راجا کا روپ آتے؟ کنگن پہنایا، تاج رکھا اور ایک سواری پہ سوار کرایا اور فرمایا پورے مدینے میں گشت کراؤ اور یہ آواز لگاؤ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان